صحابہ 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 ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم قابل عزت تقریب اس اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام معززین علاقہ مدعوین شہر سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اہل سنت والجماعت نیو کراچی ٹاؤن کے تمام ذمہ داران خصوصاً عالم باعمل فاضل جلیل خطیب بدر حضرت مولانا مفتی فرید اللہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو اور اس حلقے کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو اس کاوش پر مبارکباد پیش کروں گا خلاق عالم ان دوستوں کی اس سعی کو محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے زور سے عزیزان محترم عنوان ہے سیرت النبی و سیرت صحابہ میں سوچ رہا ہوں بات کا آغاز کہاں سے کروں میں سوچ رہا ہوں سیرت کے کس پہلو سے بات کا آغاز کروں یوں تو سیرت نبی کی پوری زندگی ہے کوئی نبی کی سیرت کو بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا نبی کی سیرت کا میں کیا حق ادا کروں اس دور کا کوئی ادیب و خطیب کیا حق ادا کرے جس سیرت کو رب کائنات نے 23 سالوں میں بیان کیا نبی کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا احاطہ کوئی کیسے کرے وہ عربی شاعر 50 سالوں میں 40,000 اشعار نبی کی مدح میں لکھنے کے بعد نبی کے مقام میں لکھنے کے بعد نبی کی عظمت کو لکھنے کے بعد نبی کے حسن و جمال کو لکھنے کے بعد نبی کے کمال کو لکھنے کے بعد نبی کی ایک ایک ادا کو لکھنے کے بعد 40,000 اشعار لکھ کر قلم توڑا تھا ہاتھ جوڑا تھا کسی نے پوچھا قلم توڑا کیوں ہاتھ جوڑا کیوں کہنے پر مجبور ہو گیا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے آگ لبا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام
سیرت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، مفتی صاحب بھی نہیں کر سکتے، دیوبندی بھی نہیں کر سکتا، بریلوی بھی نہیں کر سکتا، اہل حدیث بھی نہیں کر سکتا، مقلد بھی نہیں کر سکتا، غیر مقلد بھی نہیں کر سکتا، حنفی بھی نہیں کر سکتا، شافعی بھی نہیں کر سکتا، کوئی مؤلف، کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی مدقق نبی کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب احاطہ نہیں کر سکتا، پر میں بھی دعویٰ نہیں کر رہا میں احاطہ کروں گا، احاطہ کیا نہیں جا سکتا، بلکہ آج کے اس مختصر وقت میں نبی کی سیرت کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، احاطہ کرنا بھی نہیں چاہتا، بلکہ میں نبی کی سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کا احاطہ تو نہیں ہے، خلاصہ تو ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ تو پھر میں نے سیرت کی کتابوں کو اٹھایا اور آپ کو پلٹا، میں نے دیکھا نبی کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے۔ جب میں نے سیرت کا مطالعہ کیا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاق عالم نے کائنات کے بنانے والے رب نے میرے نبی کو، آپ کے نبی کو، سرور کونین کو، ساقی کوثر کو، تاجدار مدینہ کو، فخر دو عالم کو، آمنہ کے در یتیم کو، محبوب کبریا کو، احمد مجتبیٰ کو، جناب محمد الرسول اللہ کو رب نے جو بھی دیا ہے چن کر دیا۔ یہ سیرت کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز چن کر دی ہے، نبی کو جو بھی دیا چن کر دیا ہے، انتخاب کر کے دیا ہے۔ پھر میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، میں نے حسن کو دیکھا، حسن کو چن کر دیا، جمال کو دیکھا، جمال کو چن کر دیا، کمال دیکھا، کمال چن کر دیتی، عدالت چن کر دیتی، شرافت چن کر دیتی، عظمت چن کر دیتی، شجاعت چن کر دیتی۔ میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، نبی کا اٹھنا دیکھا، نبی کا بیٹھنا دیکھا، نبی کا چلنا دیکھا، نبی کا مسکرانا دیکھا، نبی کا کسی کو قریب کرنا دیکھا، نبی کا کسی کو دور کرنا دیکھا، نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا۔ اللہ نے نبی کو جو بھی دیا ہے چن کر دیا۔ کتاب دی جو چن کر دی، مکہ دیا تو مکرمہ دیا، مدینہ دیا تو منورہ دیا، میں نے دیکھا زمانہ دیا خیر
مہینوں میں رمضان جیسا مہینہ دے دیا ہے. یاروں میں خدا کی قسم ابو بکر دے دیا ہے, عمر دیا ہے, عثمان دیا ہے, علی دیا ہے, ہر چیز چن کر دے دی. حسن کی باری آئی تو حسن بھی چن کر دیا. کسی نے کہا کیسے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا, ایک دن میرے اور آپ کے نبی نے مسجد نبوی میں قدم رکھا. مسجد میں تو آقا روز ہی آتے تھے, باڑے تو تھے ہی نہیں. نہیں سمجھے. مسجدیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی, مسجد آقا نے مسجد میں قدم رکھا. مسجد میں تو روز ہی تشریف لاتے تھے. مولانا نئی بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا آقا نے مسجد میں قدم رکھا. قدم رکھنے کا انداز جدا تھا. ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر تھا, ایک ہاتھ فاروق کے کندھے پر. آقا نے مسجد میں کہا ان کا بڑا تو اس وقت نہیں تھا. نبی بھی مسجد والا, علی بھی مسجد والا. یہ جھوٹا مسجد والا بھی نہیں, علی والا بھی. ان کی عبادت گاہ بھی بات کی, ان کا کلمہ بھی زور سے. آقا نے مسجد میں قدم رکھا, ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پہ, ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ. آقا نے یوں مسجد میں قدم رکھا. مسجد میں دیکھا حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں ہے. آقا نے علی کو دیکھا, علی نے نبی کو دیکھا. علی مسکرا اٹھے, میرے نبی رک گئے. فرمایا علی میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ, مسکرائے کیوں ہو, ہنسے کیوں ہو؟ حضرت علی مسجد میں تھے. آقا بھی مسجد میں آیا تو پتا چلا علی بھی مسجد والا, نبی بھی مسجد والا, ابو بکر بھی مسجد والا, عمر بھی مسجد والا, حسن بھی مسجد والا, حسین بھی مسجد والا. مسجد والے ہی علی والے, مسجد والے ہی نبی والے. جن کے پاس مسجد نہیں ہے وہ علی والے بھی نہیں ہے, نبی والے بھی نہیں ہے. علی المرتضیٰ مسکرا اٹھے. آقا نے پوچھا علی مسکرائے کیوں؟ علی نے عرض کیا کہ آقا اللہ نے آپ کو حسین تو ویسے بھی بنایا ہے, حسن تو آپ کو چن کر دیا ہے. حسین تو آپ ویسے بھی ہیں, آپ تو اتنے حسین ہیں. ابھی آپ نے دنیا میں قدم رکھا, مکے والوں کو پتا چلا عبداللہ کے ہاتھ بیٹا ہوا ہے. مکے والے بھاگے بھاگے آئے. ان بھاگ کر آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا, ابو طالب بھی تھا, عبد المطلب بھی تھا. ابو لہب آئے, کہا کہ مجھے دکھاؤ عبداللہ کا لخت جگر, ذرا مجھے دکھاؤ. اور اس نے میرے نبی کو اٹھایا ہے, ہاتھوں میں لیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے حسین تو اتنا بنایا تھا. ابو لہب نے آپ کو دیکھا, دیکھ کر کہا بچے بڑے دیکھے, محمد جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا. ابو طالب نے کہا بچہ مجھے دکھاؤ. ابو طالب نے دیکھا, دیکھ کر کہا بچے بڑے دیکھے لیکن محمد جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا. عبد المطلب نے کہا ادھر لاؤ یہ عبداللہ کا لخت جگر, ذرا مجھے دکھاؤ. جب دکھایا گیا اس نے کہا عبداللہ ابو لہب تو نے بھی سچ کہا ہے. جی آمینہ تو بھی سچ کہتی ہے. جی ابو طالب تو نے بھی سچ کہا ہے. تم کہتے ہو کہ محمد جیسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا. ارے تم نے کہاں دیکھے؟ میں نے مدینے کے بچے دیکھے, مکے کے بچے دیکھے, یمن کے بچے دیکھے, شام کے بچے دیکھے. ہاں میں نے بڑے بڑے بچے دیکھے, حسین بچے دیکھے. کہتے ہیں محمد جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا. نے فرمایا ہوگا کہ عبد المطلب تو بھی سچ کہتا ہے, تم نے بڑے بچے دیکھے لیکن مجھ سے پوچھنا میں نے آدم کا حسن دیکھا, نوح کا حسن دیکھا, ابراہیم کا حسن دیکھا, شعیب کا حسن دیکھا, یحییٰ کا حسن دیکھا, کلیم کا حسن دیکھا. لیکن حضرت جبریل کہتے ہیں محمد جیسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا. رب نے فرمایا ہوگا جبریل تو وہاں سے دیکھ
تعظیم تو ویسے بھی ہے، لیکن آج آپ کا یوں مسجد میں آنا، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، علی کہتا ہے کہ منظر مجھے اچھا لگا، علی کہتے ہیں منظر، علی کہتے ہیں منظر، علی نے کہا منظر اچھا لگا، آقا رک گئے، فرمایا کہ علی یہ دونوں مجھے بھی تو بہت اچھا لگتے ہیں، اس لیے تو بدر میں میں نے ساتھ رکھا ہے، احد میں میں نے ساتھ رکھا ہے، خندق میں میں نے ساتھ رکھا ہے، خیبر میں میں نے ساتھ رکھا ہے، مکہ میں میں نے ساتھ رکھا ہے، مدینے میں میں نے ساتھ رکھا ہے، سفر میں میں نے ساتھ رکھا ہے، مسجد میں آنے میں میں نے ساتھ رکھا ہے، مسجد سے نکلنے میں میں نے ساتھ رکھا ہے، لڑائی میں میں نے دونوں کو ساتھ رکھا ہے، صلح میں میں نے ساتھ رکھا ہے، کہا علی یہ دونوں مجھے بھی تو اچھا لگتے ہیں، اس لیے تو میں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جبریل حاضر ہو گئے اور پیغام لایا کہ آقا رب نے پیغام بھیجے، علی نے کہا، علی نے کہا آپ کا فاروق و صدیق کے ساتھ آنا، جب علی کو اچھا لگا، آپ کو اچھا لگا، صحابہ کو اچھا لگا، اہل بیت کو اچھا لگا، رب فرماتے ہیں کہ یہ جوڑی مجھے بھی اچھی لگتی ہے، کہا ان دونوں کا تیرے ساتھ چلنا، رب فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا اچھا لگا میں نے فیصلہ کر دیا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، بدر میں تو ساتھ رکھوں گا احد میں تو رکھوں گا، خیبر میں تو رکھوں گا، مکے میں تو رکھوں گا، مدینے میں بھی رکھوں گا، سفر میں بھی رکھوں گا، حضر میں بھی رکھوں گا، کہا جوڑی مجھے اتنی اچھی لگی ہے روزے میں بھی تیرے ساتھ رکھوں گا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا روزے میں بھی یہ تیرے ساتھ ہوں گے، روزے سے اٹھائے جانے میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، روزے کوثر میں بھی یہ تیرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ جوڑی اگر علی کو اچھی لگ رہی ہے پھر یہ جوڑی ہمیں بھی نبی کا۔ اب حسین کہتے ہیں مجھے، حسن کہتے ہیں مجھے، صحابہ کہتے ہیں مجھے، اہل بیت کہتے ہیں مجھے، مہاجر کہتے ہیں ہمیں، انصار کہتے ہیں ہمیں، جب علی کو یہ دونوں اچھا لگتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتے ہیں، جس کو ابو بکر و عمر پسند نہیں ہے وہ نبی والا بھی نہیں ہے، علی والا بھی۔ صحابہ کے من پہ لعنت، صحابہ کے من پہ لعنت، صحابہ کے منکر پہ لعنت، صحابہ کے منکر پہ لعنت۔ وہ تو ہے ہی، وہ تو ہم کہیں وہ تب بھی لعنتی ہے نہ کہیں، وہ کہیں تب بھی ہم کہیں تب بھی وہ نہ کہیں تب بھی تم نہ کہیں، وہ ہیں ہم نبی نے تب بھی انہوں نے اپنے گھروں پر لگایا ہوا، خود انہوں نے لگایا کہ بھائی لعنت ہی دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھیں، ہم کہیں تب بھی ہے نہ کہیں، اللہ نے نبی کو ہر چیز چن کر دے دی، علاقہ چن کر دیا، زمانہ حسن چن کر دیا، جمال چن کر دیا، ارے بھائی من تو کہتا ہے کہ ہر چیز ایک نمبر دے دی، یاروں کی باری آئی تو نمبر دے دی، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے جب ہر چیز چن کر دی ہے تو ابو بکر بھی چن کر دیا ہے، عمر بھی چن کر دیا ہے، عثمان بھی چن کر دیا ہے، معاویہ بھی چن کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی آدمی کہے اللہ تعالیٰ نے ایک نمبر حسن رکھ دیا، نبی کو 2 نمبر حسن دے دیا،
کہے کہ اللہ نے 1 نمبر کتاب رکھ لی، اپنے نبی آخر الزمان کو 2 نمبر دے دی، بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہے کہ اللہ نے 1 نمبر نبوت رکھ دی، 2 نمبر نبی کو دے دی، بے ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نبی کی نبوت کو، رسالت کو، دین کو، شریعت کو، سزت کو، علاقے کو، زمانے کو، بستی کو، مکے کو، مدینے کو 2 نمبر کے وہ بے ایمان ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے جو نبی کے یاروں کو 2 نمبر کے ابو بکر کو 2 نمبر کہے وہ، عمر کو 2 نمبر کہے وہ، عثمان کو 2 نمبر کہے وہ، اور جو کائنات کا بدترین کافر کنجر ابن کنجر سارے صحابہ کو مرتد کہے، وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر بھی ہے، مرتد۔ اللہ نے ہر چیز چن کر دے دی۔ جب ابو بکر کی باری آئی، آقا سے پوچھا گیا، آقا ابو بکر آپ نے خود لیا، عمر آپ نے خود لیا، عثمان آپ نے خود لیا، علی آپ نے خود لیا، معاویہ آپ نے خود لیا۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں خود تو لیتا ہی نہیں، کیسے مل گئے؟ کہا ان اللہ اختار اصحابی، جیسے رب نے ہر چیز مجھے چن کر دی ہے، اسی طرح رب کائنات نے مجھے ابو بکر بھی لوگوں میں چن دیا، عمر بھی، عثمان بھی۔ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، کہا یہ مجھے چن کر دے دیا ہے۔ ارے پٹھان چنے کوئی گانا خراب نہیں ہوتا، سندھی چنے کوئی گانا خراب نہیں ہوتا، پنجابی چنے کوئی گانا خراب نہیں ہوتا، رب چنے تو کوئی گانا خراب ہو سکتا ہے؟ بولو آپ سمجھے نہیں۔ میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یہاں سے سیب لے لو، اس نے گاڑی روکی، ایک بابا سیب بیچ رہا تھا، اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا یہ، کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا الگ الگ کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا یہ مہنگے ہیں، یہ سستے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا ملاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولانا یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ۔ میں نے کہا یہ سیب، کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا یہ سیب، کہنے لگا سیب۔ میں نے کہا بھئی یہ اور کیسے، یہ اور کیسے؟ کہنے لگا مولانا یہ جو ہے 200 روپے کلو دے رہا ہوں، یہ 50 میں لے جا۔ میں نے کہا اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ بھی سیب ہے، یہ بھی سیب ہے۔ کہنے لگا مولانا یہ چنے ہوئے ہیں، یہ بے چنے ہیں۔ میں نے کہا فرق کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا مولانا جو چنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی دانہ خراب نہیں ہوتا۔ زندہ ہے جنگوی۔ میں نے کہا جو بے چنے ہیں، جو بے چنے ہیں، کہنے لگا ان میں ایک دانہ خمینی بھی ہے، مودودی بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو بے چنے ہوئے نا، جو بے چنے ہوئے ہیں، کہا ان دانوں میں طاہر اشرفی بھی ہے۔ جو بے چنے ہوئے ہیں نا ان میں طارق جمیل بھی ہے۔ جو بے چنے ہوئے ہیں نا ان میں وہ انجینئر مرزا بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیا جو بے چنے ہوئے ہیں نا ان میں کراچی کا مراسی بھی ہے۔ جو بے چنے ہوئے ہیں نا ان میں وہ چھپسیلی بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہا جو بے چنے ہوئے ہیں یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ کہنے لگا نہیں بے چنوں میں کوئی حق نواز بھی تو ہے۔ کہا جو بے چنے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے خراب ہیں، ان میں کوئی حق نواز ہے، کوئی عیسائی بھی ہے، کوئی فاروقی بھی ہے، کوئی آصف بھی ہے، سارے گانے خراب نہیں، ان میں کچھ اچھے گانے بھی ہیں
کہنے لگا ان میں کوئی دانہ خراب ہے، کوئی دانہ خراب؟ میں نے کہا اچھا بھائی دیکھو میں لینے لگا ہوں، چنے ہوئے میں سے لینے لگا ہوں، میں گھر جا کر دیکھوں گا بابا کوئی دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے میں غصے آنے آئے، جذبات میں آئے، آ کر کہنے لگا مولانا عجیب بات کرتے ہو، مجھے اندھا سمجھا ہے، نابینا سمجھا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ کر چنے ہیں، ان میں کوئی دانہ خراب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بابا غصہ نہ کرنا، پٹھان چنے تو کوئی دانہ خراب نہیں ہوتا، پنجابی چنے کوئی دانہ خراب نہیں ہوتا، انپڑھ چنے کوئی دانہ خراب نہیں ہوتا، جن کو رب نے چنا ہے میں کیسے معلوم میں کوئی دانہ خراب ہوگا؟ نعرے تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان چنے کوئی دانہ خراب نہیں ہوتا، اللہ چنے تو ان میں کوئی دانہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب جس کو خرابی نظر آتی ہے نا وہ بے ایمان خود خراب ہے۔ جن کو صحابہ میں خرابی نظر آتی ہے وہ خود ہے جو صحابہ کو جن میں ارتداد نظر آ رہی ہے، جن کو صحابہ میں نعوذ باللہ کفر نظر آ رہا ہے، شرک نظر آ رہا ہے، حقیقت میں صحابہ کو آئینے ہیں، چہرہ ان کا اپنا ہے۔ جن کو صحابہ میں کمی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ کمی خود اللہ نے ہر چیز چن کر دے دی، صحابہ بھی چن کر دے دیے۔ یہی تو وجہ ہے چن کر رب نے دیا، دے کر چھوڑا نہیں۔ قرآن میں 1160 آیات میں رب کائنات نے پھر ان صحابہ کی تعریف بھی کی۔ جو رب ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اگر تیری مسجد کا امام خطیب جملے کے لیے کسی کے بارے میں دو جملے کہے گا کہ ہمارا یہ مقتدی بڑا نیک ہے، وہ آدمی سینہ تان کر چلتا ہے کہ خطیب صاحب نے تعریف کی ہے۔ کس نے تعریف کی ہے؟ پیر صاحب کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میرا یہ مرید بہت اچھا ہے، وہ مرید پھر زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ پیر صاحب نے ہماری تعریف کی ہے، ارے پیر کیا ہوتا ہے، مولوی کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے بنانے والے رب نے 1200 آیات میں صحابہ کی تعریف کی ہے۔ کتنی آیات؟ 12 مرتبہ نہیں، زمین و زمان و مکین و مکان و ہوا و فضا و خلا کے بنانے والے رب نے صحابہ کی 1200 سے زائد آیات میں تعریف کی ہے۔ ان کے بیٹھنے کی تعریف، اٹھنے کی تعریف، چلنے کی تعریف، مسکرانے کی تعریف، بدر میں جانے کی تعریف، احد میں جانے کی تعریف، خندق میں جانے کی تعریف، خیبر میں جانے کی تعریف، سفر کی تعریف، حضر کی تعریف، مکے میں رہنے کی تعریف، مدینے میں رہنے کی تعریف، جہاد میں جانے کی تعریف، نماز میں کھڑے ہونے کی تعریف، رکوع کرنے کی تعریف، سجدہ کرنے کی تعریف، تلاوت کرنے کی تعریف۔ جی ہاں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ سارے کون ہیں؟ امام صاحب نے نمازی کہا، صحابہ کو رب نے نمازی کہا ہے۔ میں کہتا ہوں میں مومن، آپ کہتے ہیں میں مومن، دیوبندی کہتا ہے میں مومن، بریلوی کہتا ہے میں مومن، اہل حدیث کہتا ہے میں مومن، وہ کافر کہتا ہے میں ہی مومن، دیوبندی کہتا ہے میں بھی مومن، بریلوی کہتا ہے میں بھی، اہل حدیث بھی کہتا ہے میں بھی، لیکن وہ کافر کہتا ہے میں ہی مومن۔ میں ایک
ایک یہ کہ رب کہے کہ یہ مومن ہے، رب نے تجھے نہیں، مجھے نہیں، دیوبندی بریلویوں کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، رب نے اولئک هم المؤمنون کہا ہے تو صحابہ کو کہا۔ ایمان کو رب بیان کرتا ہے، بلکہ صحابہ کی مدح کرتے 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 رب فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اے لوگوں سن لو، میں نے جنت صحابہ کے لیے بنایا، ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے جنت بنائی ان کے لیے۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی، نبی پڑھ کر سنا رہے تھے تو سامنے کون تھے؟ نبی پڑھ کر سنا رہے تھے، سامنے سننے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، جی ہاں، جن کے بارے میں رب اعلان کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے صحابہ جنتی ہیں جن کے بارے میں نبی اعلان فرماتے ہیں لَا تَمَسَّنَا النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي اَوْرَا مَنْ رَآنِي، ترمذی جلد ثانی سے پڑھ رہا ہوں، رب کے بعد نبی بھی اعلان کرتے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ واقعہ میں نے کہا جن کی نمازوں کی تعریف رب کرے وہ واہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے تیری نماز کی تعریف پیر کرے تو لوگ کہتے ہیں کیا نماز ہے، واہ کیا نماز ہے، صحابہ کی نماز، روزہ، زکات، حج، جہاد، قربانیوں کو رب بیان کرتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ مزہ نہیں آیا، دشمن کو جلا کر